بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج وفاقی کابینہ کا اہم ترین اجلاس ہوا جس میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے، اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جو فیصلے کیے تھے وفاقی کابینہ میں نے ان فیصلوں کو مسترد کر دیا، اور ان میں سے ایک تھا بھارت سے چینی منگوانے کا، پھر دھاگا منگوانے کا، کاٹن منگوانے کا جو اجازت دی گئی تھی اس کو وفاقی کابینہ نے مسترد کر دیا۔ اسی طریقے سے براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ آئی، اور اس رپورٹ کو بھی آج وفاقی کابینہ نے پبلک کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ پبلک ہو چکی ہے، اور اس میں بھی اہم ترین باتیں ہیں۔ پھر کل ہم نے ایک خبر دی تھی، اور خبر یہ دی تھی کہ مریم صفدر صاحبہ بیرون ملک جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر عدنان ایک ہیلتھ روڈ میپ لے کے پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور یہ بات ہم نے نہیں بلکہ نواز شریف کیمپ نے بتائی تھی۔ لندن سے جب ڈاکٹر عدنان کو بھیجا گیا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو ڈاکٹر عدنان صاحب کو ہدایات دے کے بھیجا گیا ہے کہ وہ مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں ان کا گلا خراب ہے، تھائرائیڈ کا ایشو ہے، بہت کیئر کرنی ہے، تو یہ خود ان کو ایگزامن کریں گے۔ تو اسی دوران ایک فون کال آ گئی زبیر صاحب کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب بالکل نہیں، میری طرف سے کہہ دیں میں ترجمان ہوں نواز شریف صاحب کا اور مریم صفدر صاحبہ کا، کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ابھی ایک رات ہی گزری تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بیچ چوراہے میں وہ ہنڈیا پھوڑ دی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل مریم صفدر صاحبہ باہر جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے۔ مریم نواز صاحبہ کی اسپیشل ایکسپرٹیز ہے ان کے علاج کے لیے، تو اس لیے وہ ان کا علاج کر کے ہی جو ہے وہ اگر ان کو باہر اپنے عزیزوں سے ملنے یا کسی دوسری گھر سے جانا پڑا تو ساری دنیا جاتی ہے، آ جاتے ہیں لوگ، تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا جانا جو ہے وہ منع ہے۔ جی چودھری صاحب، کل ہم نے خبر دی، زبیر صاحب نے فون کر کے تردید کر دی، ہم نے فوراً بتا دیا، تو بتائیں یہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ نہیں، اس میں وہ آپ کی خبر کی دوسرا حصہ تھا کہ مریم صاحبہ چپ ہیں 25 سے پہلے وہ بیمار پڑ گئی تھیں، جب سے پی ڈی ایم کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب بھی چپ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد مریم صاحبہ نے جب ہمارا شو کی انہوں نے خود دیکھا یا انہوں بتایا گیا تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ جی میں 2-4 دن بیمار کیا پڑی، یہ حکومت کے اوپر انہوں نے لمبا چوڑا ایک ٹویٹ کر دیا۔ پھر زبیر صاحب نے ان کے ساتھ ہمارے چونکہ روابط ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے۔ لیکن آج جو سناولا ہے اور جو آثار ہے ان کے پورے کرتے دھرتے جو لوگ ہیں سب، ان کا یہ ہے کہ کسی وقت لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دیں گے کہ جی یہ میڈیکل رپورٹ ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، خاتون ہے، ان کا والد وہاں بیمار ہیں، ان کے بھائی پاکستان نہیں آ سکتے، تو ان صورتحال میں ان کو 2 مہینے کے لیے ملک سے باہر جانے دیا جائے۔ اور جیسا کہ ان کے وکیل جو ہیں بڑے زبردست ماہر ہیں، اور آپ اگر وکیلوں کی فیسیں دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں اگر سب سے مہنگے اگر کوئی وکیل ہے تو وہ صرف پاکستان میں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے مہینے 2 میں ادھر سے ادھر کرتے کراتے اخیر ایسا نہ کر دیں، ویسا نہ کر دیں، فلاں نہ کر دیں، ڈمکان نہ کر دیں، تو ان کو باہر جانے کی اجازت دے دیں گے۔ ماضی یہی کہتا ہے، اور یہاں جو ادھم مچا ہوا ہے لاہور میں، اور انصاف جس طرح سستا بک رہا ہے، معاف کرنا، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے وکیلوں کی بات کر رہا ہوں میں، ایسے کسی اور طرف نہ آپ لے کے چل جائے جی۔ تو آپ اگر جس کے پاس پیسے ہیں وہ جا کے خرید لے، ویری سمپل اسٹریٹ۔ تو یہ مریم نواز باہر جانا بھی چاہتی ہیں، اور ان کے والد بھی ان کو بلانا چاہتے ہیں، اور یہ جائیں گی بھی، اور یہ ہوگا بھی آپ کے کپل آف ویکس کے اندر۔ بالکل مجھے ٹھیک نہیں ہے، لگتا یہ لمبا کھینچا جائے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ذرا اس کا میں بتاؤں گا بیک گراؤنڈ کہ اس میں مریم صفدر صاحبہ کسی حد تک درست ہیں کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پارشلی امپلیمنٹ ہو گیا، نواز شریف صاحب چلے گئے، اور اگلا فیز جو ہے اس میں رکاوٹ بن گئے وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ رکاوٹ بنے، اور جب پتہ چلا
کہ نواز شریف صاحب تو ماموں بنا کے گئے ہیں، ہیلتھ گراؤنڈ ایسی نہیں تھی، وہ میڈیکل رپورٹ صحیح نہیں تھیں، نواز شریف صاحب تندرست تھے اور بعد میں وقت نے ثابت بھی کیا. تو پھر یہ سلسلہ رک گیا کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دھچکا لگا تھا اور کچھ عرصے تک آمد و رفت بھی معطل ہو گئی تھی. یہ بات تھی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا پہلے کچھ تازہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ذرا بتا دیں. ذرا سنائیے گا جی. شاہد خان عباسی صاحب بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، پاکستان سے باہر جانے کی ہو سکتا ان کی خواہش ہو، لیکن ای سی ایل پر ہے. ای سی ایل سے اگر ہٹیں تو کسی جس طرح آپ کا نام ای سی ایل سے ہٹ گیا تھا. جی، میرا نام میں نے اپلائی کیا تھا، میرے بہنوئی بیمار تھے، 3 ہفتے بعد الاؤ کیا گیا. میں عدالت بھی جا سکتا ہوں اگر حکومت کر دیتی ہے. حکومت نے ڈالا ہے، میں نے تو نہیں ڈالا اپنے آپ. اب آئیں جی ذرا شہزاد اکبر صاحب کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر عدنان کی واپسی اس کو بہت سارے معنی میں لیا جا رہا ہے. ان کی جو خاموشی ہے اس وقت وہ بھی بڑی ذو معنی ہے. خاموشی بڑی معنی خیز ہے، اور کل ڈاکٹر شہباز گل نے بھی ان کی خاموشی پہ، مریم صفدر صاحبہ کی خاموشی پہ جب ٹویٹ کیے تو اس کے بعد ہم نے اپنے پروگرام میں بھی اس سٹوری کو لیا، اور پروگرام کے دوران ہی ہمیں نہیں پتہ چل سکا. اگر پتہ چلتا تو ہم فوراً اس ٹویٹ کو کل ہی شامل کر لیتے، کیونکہ یہ ٹویٹ کیا تھا انہوں نے 7:37 پہ، اور اس کے بعد زبیر صاحب کا ہمیں فون آ گیا تھا. تو اس میں مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں کہ چند دن بیمار کیا ہوئی، کانپتی لرزتی حکومت کو امید ہو گئی کہ شاید مریم علاج کروانے باہر جانے لگی ہیں. آپ کی امیدوں پر پانی پھیرنے کے لیے بتا دوں کہ مریم کا آپ کو گھر بھیجنے تک کہیں جانے کا ارادہ نہیں. مریم ادھر بیٹھ کر آپ کا علاج جاری رکھیں گی انشاءاللہ. تو لیکن آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل اپوزٹ بات کر دی، اور انہوں نے، کیونکہ میں آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بتا دوں، مسلم لیگ نواز میں مختلف ہیں جی سیگمنٹس ہیں، اور ہر آدمی کو، ہر سیگمنٹ کو، دھڑے کو ایک خاص کام سونپا گیا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ٹانکے شانکے لگاتے ہیں باریک نوعیت کے، وہ ان میں شامل ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کر دیا، دوبارہ سن لیں. مریم نواز صاحبہ کی اسپیشل ایکسپرٹیز ہے ان کے علاج کے لیے، تو اس لیے وہ ان کا علاج کر کے ہی جو ہے وہ اگر ان کو باہر اپنے عزیزوں سے ملنے یا کسی دوسری گھر سے جانا پڑا تو ساری دنیا جاتی ہے، آ جاتے ہیں لوگ. تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا جانا جو ہے وہ منع ہے. تو چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی غم و غصہ دیکھا گیا اور تحریک پلان کی گئی اس ملاقات کے بعد، جو کہ زبیر صاحب گئے تھے پیغام لے کے آخری سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں، اور وہاں سے ڈیڈ لاک ہو گیا، اور اس میں بھی میرا خیال ہے کہ کچھ اسی نوعیت کی باتیں ہوں گی، جس سے معذرت کر لی گئی اور بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ عدالتوں میں ہے، مقدمات عدالتوں میں ہیں، ریلیف آپ کو عدالتوں نے دینا ہے، اپوزیشن کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کریں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ ڈی جی ISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بتا دیا. تو صاحب، لیکن جو مسلم لیگ نواز کے حلقے کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ طے یہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب فرسٹ فیز پہ جائیں گے لندن، اگلے مرحلے میں مریم صفدر صاحبہ جائیں گی، اور طے یہ ہوا تھا کہ آئندہ انتخابات تک مریم صفدر صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب یہ لندن میں قیام پذیر رہیں گے، عملی سیاست میں نہیں آئیں گے، کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، اور ادھر شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز اپنی پارٹی چلاتے رہیں گے. یہ طے ہوا تھا. لیکن اس کے بعد معاملات خراب ہو گئے، درمیان میں وزیر اعظم عمران خان نے انکار کر دیا، اور پھر مریم صفدر صاحبہ کافی عرصے تک خاموش رہیں اس معاہدے پہ عمل درآمد کے لیے کہ جناب مجھے بھی بھیجیں. پھر یہ گڑبڑ ہو گئی، اور جب بالکل مایوس ہو گئیں، ہر طرف سے جواب ہو گیا، تو تب یہ سارا کچھ لانگ مارچ، دھرنا، استعفے، یہ پالیٹکس پھر انہوں نے ذرا اس میں ذرا گرمی شرمی ڈالی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمات بھی لی گئیں. تو اب پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے،
ہمیں جانے دیں، کیونکہ شاہد خاقان عباسی بھی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ کا ایک ہی رول ہے، یا تو وہ سڑکوں پہ ہوں گی یا پھر ان کو جانے دیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو یہاں روک کے رکھنا ہے تو پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گی، وہ ڈسٹرب کرتی رہیں گی۔ چودھری صاحب نہیں جگہ کڑا آسمان ڈیگ لیا انہوں نے، ابھی آج کہا وہ بڑی ایکسپرٹیز ہیں ان کی، پتہ نہیں کوئی لفظ کہا ہے، کوئی نسخہ کہا ہے، یا اس کے کھانے پکانے والی کوئی چیز کا۔ ثناء اللہ صاحب کے جو بیانات ارشادات تھے، مجھے یہ بتائیں 3 سال تو ہو گئے ہیں، رہ ہی تو گئے ہی 2 سال اس حکومت کے، تو آپ نے کس وقت گرانا ہے؟ 2300 یعنی 2023 جو ہے، جی ہاں 25 جولائی کو تو ویسے ہی یعنی 5 سال مکمل ہو جانے ہیں الیکشن کو، جی ہاں یعنی تو اس دن تو اگر آپ نے گرا لیا تو پھر آپ اس کا یہ کہیں دیکھا ہم نے آج ان کی گورنمنٹ ختم کر دی ہے، تو یہ طرح اس کی ڈینگیں نہ ماریں، آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ ہاں بات وہ ہے جو ہم نے پہلے بھی کیا، پہلا دھچکا اس گورنمنٹ کو لگا 3 مارچ کو، جب ان کے بندے جو ہے باوجود وہ ہم نے تفصیل سے ڈسکس اب ذرا عثمان ڈار صاحب کو سن لیں۔ مریم نے چودھری صاحب عثمان ڈار صاحب کو سن، کیونکہ ان کے پاس بھی شاید اطلاعات تھیں کہ ایک درخواست آنے والی ہے۔ جی اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ایک اپلیکیشن آئے گی مریم نواز کی، اور وہ باہر جانے کا کہیں گی۔ یہ ہے 18 مارچ کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ایک درخواست آئے گی اور وہ باہر جانے کا کہیں گی۔ دوبارہ سن لیں، 18 مارچ کو نبیل قبول صاحب عطا طارڑ صاحب کی موجودگی میں وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ایک اپلیکیشن آئے گی مریم نواز کی، اور وہ باہر جانے کا کہیں گی۔ اور وسیم بادامی میرا خیال مسکرا رہے تھے اس وقت، شاید ان کے پاس بھی کوئی ایسی اطلاع تھی، لیکن عطا طارڑ صاحب جو ہیں وہ سر ہلا رہے تھے کہ نہیں یہ، اور یہ اطلاع ظاہر ہے جی جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بالکل 1-2 بندوں کو پتہ ہوتا ہے، نیچے کچھ نہیں بتایا جاتا، ورنہ مورائل جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، سٹیمنا گر جاتا ہے۔ اچھا صابر شاکر صاحب، ہمیں ذاتی تو بات کوئی کرنی نہیں ہے جی، ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کا سیاسی ہمارا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی حکومت کو کیا خدشہ پیدا کرنا تھا، جو پی ڈی ایم کے ذریعے انہوں نے چالیں چلی تھیں، آج پیپلز پارٹی والے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ ہوا ہے مریم کی پالیسیوں کے نتیجے میں۔ جی آج حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو ہے دے آر کمفرٹیبل ود پیپلز پارٹی، اور ان کی قیادت کے ساتھ ان کے روابط مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، مریم کے یعنی کم سے کم راو رسم ہو رہا ہے، کیونکہ جس طرح کی انہوں نے اگریسو باتیں کی، اور کوئی بھی سیاست میں یا ذاتی طور پر اوہے توہے نہیں برداشت کرتا، تو وہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ انہوں نے ملک سے باہر جانا ہے، اس کو بھاگنا کہہ لیں، ارینجمنٹ کہہ لیں، ڈیل کہہ لیں، یا کنوینئنس کہہ لیں، اور انہوں نے اس کو روکنا، بالکل بھی یہ روکنے کی کوشش ضرور کرے گی حکومت، اور سارے بیان بھی دیں گے، اور کئی مشیر اور وزیر اس کام پر لگ جائیں گے، لیکن عدالتوں کے سامنے ہم سب بے بس ہے، جو فیصلہ عدالت کر دیتی ہے پھر اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے وکلاء جو ہیں، جو ان کے بھاری بھرکم جو ان کا بریف ہوتے ہیں، بریف کے زیادہ بھاری ہوتے ہیں، اور بریف اتنے بھاری ہونے ضروری نہیں ہے، اس کے بعد آپ مہینے 2 کے اندر نتائج دیکھیں گے۔ If she wants to go, you will see that she is going۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صابر شاکر صاحب، آپ ڈاکٹر عدنان صاحب کو تو بلائیں نا شو میں۔ وہ بہت بیزی ہیں، کیونکہ ان کو ٹاسک بہت بڑا دیا گیا ہے، ان کے پاس پورا روڈ میپ ہے، ٹاسک امپورٹنٹ ہے۔ ذرا سن لیں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ ٹائم لائنز فائنل نہیں کی ہیں، بٹ دا روڈ میپ از دیئر، وی جسٹ ہیو ٹو پلان ہاؤ اینڈ وین، ایک روڈ میپ بنا کے وہ پھر ان سے شیئر کریں گے، اور جس طرح بھی محترم نواز شریف صاحب پھر اجازت دیں گے اس کے حساب سے بل ٹھیک ہوگا۔ یہ تھا جی 9/4/2019 کو میاں نواز شریف صاحب کا جو روڈ میپ تھا، اس کے اکارڈنگلی وہ سب کچھ اسی طرح ہوا، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوبارہ سن لیں، آپ بس یوں سمجھیں کہ یہ اب مریم بی بی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، وہ تاریخ کو بھول جائیں۔ ذرا سنائیے جی۔ ٹائم لائنز فائنل نہیں کی ہیں،
but the road map is there. We just have to plan how and when. ایک روڈ میپ بنا کے وہ پھر ان سے شیئر کریں گے اور جس طرح بھی محترم نواز شریف صاحب پھر اجازت دیں گے اس کے حساب سے بل ٹھیک ہوگا. تو یہ ہے جناب روڈ میپ. پاکستان کی پالیٹکس میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ پاکستان میں آج اگر آپ وزیر اعظم ہیں تو کل آپ وزیر اعظم نہیں ہوں گے. آپ سوتے ہیں تو وزیر اعظم. بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ جیسے وہ ہاٹ پوٹیٹو کی طرح پھینک دیا جاتا ہے نا, جی ہاں, اسی طرح نواز شریف جو باہر گئے ہیں ملک سے, نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی وکیل, نہ کوئی عدالت, نہ کوئی حکومت, نہ وزیر, نہ وزیر اعظم, نہ اور حلقے, میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کوئی شخص نواز شریف کی پاکستان سے روانگی اور وہاں مفروریت جو ہے اس کو اون کرنے کو تیار نہیں کہ جی میں نے بھجوایا ہے. یعنی کہ یہ قابل فخر کام نہیں ہے کہ جو ہو چکا ہے واقعہ, اس کو کوئی بندہ, یہ ایسی ناکامی شکست ہے قانون کی اور آئین کی, اور اس طرح دھجیاں اگڑائی گئی ہیں اور اس طرح یعنی مضحکہ خیز صورتحال پیدا کی گئی. ابھی کر لو کچھ, ابھی کر لو, ایک دو منٹ جو ہے وہ قیمتی ہے. ایسا ماحول قائم کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پر سوائے الحمدللہ اس شو کے کسی نے جرت نہیں کی کہ جی یہ انفلیٹ کی گئی ہیں رپورٹس, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. اس طرح جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ 25,000 سے 2 لاکھ تھے پلیٹلیٹس تو یہ 200 رہ گئے ہیں. انہوں نے کہا بھی وہ 200 تو رہ ہی نہیں سکتے, بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا, انہیں تھلے جاننا. لیکن ایک سے ایک بڑھ کر یہ ہوا تھا. تو یہ اب آ جائے دوسری طرف. انہوں نے کہا کنے بھرا, انہوں نے کہا 6, انہوں نے کہا 7 ہوں تو کیڑا کارنامہ انجام دے لیں. اگر مریم صاحبہ چلی جائیں یا رہیں, اب نواز شریف نے جو چند چڑھانا تھی چڑھا لیا. انہیں وہ خیال سی کہ وہ بڑا بڑا سپ کڈے گا, وہ فوج کے جنرلوں پر حملے کرے گا, وہ ججوں پر حملے کرے گا, وہ عمران خان کو گالی گلوچ کروائے گا اور کرے گا, اور یہاں ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی, گلیاں ہو جائیں سنجیاں میں نواز شریف اور مریم نواز پھرن. تو اب حالت یہ ہے کہ ان کی پارٹی ان سے بالا مووز کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کی تمام چالیں جو تھی عمران خان کو ہٹانے کی, فوج کو نیچے یعنی ان کو نیچا دکھانے کی کوششیں جو ہے الحمدللہ تمام ناکام ہوئی ہیں ان کی اس لمحے تک. بالکل. اور اگر کوئی ناکامی ہے گورنمنٹ کی اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. میں یہ کہہ دوں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کے اوپر, ایک تو ہے کہ وہ شخصی طور پر کوئی دباؤ قبول کرنے والی شخصیت نہیں ہے, جتنا بھی ان کو میں نے دیکھا ہے 10-15 سال سے, لیکن اگر کسی چیز کا دباؤ ہے تو وہ غریب عوام کا ہے. اس کے اندر ان کا کیا رول ہے؟ ان کو تو اپنے لوٹے ہوئے پیسے, اپنے مقدمے, اپنی یعنی کیا میں کہوں, اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, کے بعد اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ مریم بی بی کی وجہ سے کہیں پھڈا تو نہیں ہو سکتا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی کہ مریم بی بی باہر جانا چاہتی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ تھا, جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب بھی اس کا حصہ تھے, اور چیف جسٹس اس وقت تھے آصف سعید کھوسا صاحب, جسٹس اعجاز افضل, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس گلزار احمد جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک گاڈ فادر اور سسلین مافیا کے کنٹرول میں ہے, اور یہ بات اب تک سچ ثابت ہو رہی ہے. اور ایک طرف یعنی کہ آپ چور بھی ہیں, چوری بھی ہے, سینہ زوری بھی ہے, سزائیں بھی ہو چکی ہیں, مفرور بھی ہیں, عدالتوں کے بھگوڑے بھی ہیں, عدالتوں کو مانتے بھی نہیں ہیں, اداروں کو بھی نہیں مانتے. دوسری جانب سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باہر جانے دیں ورنہ پھر ہم یہاں پہ فساد پھیلائیں گے. اور لگتا یہ ہے کہ ریاست ان کے سامنے مفلوج ہے, ریاست ان کے سامنے ہینڈی کیپ نظر آتی ہے اور ایک بے بس نظر آتی ہے, اور اسی لیے ان کا نیریٹو اسی طریقے سے چل رہا ہے. آج وفاقی کابینہ نے براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی. وہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے آنکھیں کھولنے والی ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ بیوروکریسی نے ریکارڈ چھپانے اور کمانے کی ہر ممکن کوشش کی, گمانے کی ہر ممکن کوشش کی,
اور مختلف اداروں ایڈمنسٹریٹر نے عدم تعاون سے موہن داس گاندھی خوش ہوتے ہوئے نظر آئے، یعنی کہ کوئی کسی قسم کا تعاون نہیں کیا، اور بیوروکریسی کی جانب سے کوشش کی گئی کہ حقائق چھپائے جائیں اور ریکارڈ گما دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ بیوروکریسی نے اقدامات اپنی سیاستدانوں کی کرپشن چھپانے کے لیے کیے، کیونکہ ہم سارا دن سیاستدانوں کو پیٹتے رہتے ہیں، تو کرپشن جو ہے جتنے بھی اس قومی خزانے کو یا اس ملک کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ، سول بیوروکریسی اور سیاستدان مل کے کرتے ہیں۔ ملک توڑا گیا تو اس وقت بھی جنرل یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب اور بیرونی کردار شامل تھے، تو اب بھی بیوروکریسی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ریکارڈ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ریکارڈ نہ صرف اسلام آباد بلکہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں بھی غائب پایا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے چودھری صاحب، اور وہی مافیا ہے، اور اسی مافیا کو چھپانے کے لیے بیوروکریسی، جس کو ہم نوکر شاہی کہتے ہیں، وہ موجود ہے، اور وہ کسی قسم کا تعاون اس نے نہیں کیا۔ اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے ایک رپورٹ لکھ کے بتا دی، ان کو تصویریں بھی لگا دیں جو ریکارڈ نیب کے موجود ہے۔ صرف نیب کے علاوہ، جسٹس جاوید اقبال کے علاوہ کسی نے کوآپریٹ نہیں کیا۔ چودھری صاحب نہیں تو آپ کے سامنے ہی ہے، وہ تو کہتے ہیں، انہوں نے بلکہ شاعری بھی کی ہے، انہوں نے کہا جب میں رپورٹ لکھ رہا تھا تو مارگلا ہلز کے پاس ہی جگہ تھی جدھر بیٹھ کے لکھ رہا تھا، تو رات کو گیدڑوں کی وہ آوازیں جو ہوتی ہیں گیدڑوں کی، جی ہاں، وہ آ رہی تھی اور وہ مسلسل آتی رہی، لیکن گیدڑوں کی آوازیں جو ہے میرے رپورٹ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ اس میں بڑا زوم ہے نہیں انہوں نے کہ جو مفرور ہے، بغوڑے ہیں، ملک کے لوٹے ہوئے لوگ ہیں، جو مطلب ہے قافلوں پر اور جو صحیح سمت میں سفر کرنے والے لوگ ہیں ان پر بھونکنا جن کا کام ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے اپنے کام میں لگے رہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس طرح بری طرح کرپشن نے، لوٹ مار نے، چوری نے، ڈاکے نے، رشوت نے، بدعنوانی نے اور نجائز بخشی نے اور نجائز منافع خوری نے پنجے گاڑے ہوئے اس ملک پر کہ کوئی چیز آپ لاجیکل اینڈ پر لے کے نہیں جا سکتے۔ یہ اس کا ہلکا سا مظاہرہ ہے۔ پہلے مسلسل نیب پر دباؤ ڈالتے رہے مختلف محکمے کہ آج ہی پیسے بھیج دو، آج ہی پیسے بھیج دو، آج ہی پیسے، کیونکہ آپ میں بیچ میں حصے دار بنے ہوتے ہیں لوگ، لیکن پکڑنے والا کوئی نہیں۔ جس ملک میں آج کے دور میں، آج کے دن میں 1 ارب روپیہ ایک شادی پر تحائف کی شکل میں وصول کیا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، پھر آپ کہتے ہیں چوہدری صاحب آپ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، شاؤٹنگ کرتے ہیں، آپ مطمئن نہیں ہوتے کسی چیز سے۔ میں کس چیز سے مطمئن ہوں؟ میں کہ 1 روپیہ بھی بڑے عہدوں پر لوگوں کو، بیٹھے ہوئے لوگوں کو تحائف کی شکل میں وصول نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے سادگی سے بچے کی یا بچی کی شادی کی ہے، ایک نکاح خواہ ہے، 2 گواہ ہیں، انہوں نے کہا بس جی اگر میں تحفے تحائف لینے کے لیے بیٹھ گیا تو یہاں تو کئی ارب کے آ جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ کوئی حیا ہی نہیں ہے، کوئی شرم نہیں رہ گئی کہ آپ یار یہ لوگ غریب آدمی ہے، ہم جتنا ایک وقت میں کھانا کھا لیتے ہیں۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ ہر طرح کی، اور یہ جو اوپر جتنی بھی برائیاں بیان کر رہے ہیں نا، 1 ارب روپے شادی پہ اکٹھا ہو گیا، یہ نچلے لیول پہ بھی ابھی ایک مجھے بتا رہے تھے کولیگی کہ ایک بچی کو صرف 2 مہینے بعد اس لیے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا گیا کہ وہ کہا کہ جی آپ جہیز نہیں لے کے آئیں، گاڑی شاڑی نہیں لے کے آئیں، آپ کے والدین نے موٹر سائیکل دیا، موٹر سائیکل مجھے سوٹ کرتا ہے، اور گھر سے طلاق بھجوا دی 2 مہینے بعد ہی۔ ابھی اس کا بھی قانون اب اس میں کیا کہتا ہے، یہ آپ ایک لمبا پروسیجر ہے، تو ایک طرف آپ 1 ارب روپے کی آپ صرف سلامیاں وصول کر رہے ہیں، دوسری طرف نیچے یہ ہو رہا ہے، تو یہ دیکھا دیکھی ہر کوئی یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن جو عظمت سعید شیخ صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں کچھ بھیڑیے منہ کھول کے بیٹھے تھے، تو یہ جو بھیڑیے ہیں چوہدری صاحب، ایک تو آوازیں ہم سنتے ہیں جانوروں کی شکل میں، ہمیں بھی رات کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ رات کو نکلتے ہیں کھانے وانے کے لیے، گیدڑ بھی اور بھیڑیے بھی، اور وہ بھی نکلتے ہیں، جو پگز ہوتے ہیں وہ بھی نکلتے ہیں، وہ بھی سارا دن اسلام آباد کی
رات کو نکلتے ہیں اور کھانے وانے کھا کے جاتے ہیں جو ہم چھوڑتے ہیں. تو باقی کچھ ایسے بھی ہیں بھیڑیے جو اس سسٹم کو کھا رہے ہیں. تو یہ کب ہمیں خیال آئے گا اور ہم کب تک انہی مافیاز کے ہاتھوں یرغمال بنے رہیں گے, الجھتے رہیں گے کہ جناب اس کو جانے دینا ہے, اس کو نہیں جانے دینا. ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور بارگیننگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ ریاست ہماری کیا اتنی ہی کمزور ہے خدا نہ خواستہ کہ اس مافیاز کے ہاتھوں اتنی کمزور نظر آتی ہے کہ کچھ کر نہیں سکتی؟ کیوں ان کو جیلوں سے باہر نکالا جاتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو آل مائٹی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا, جب تک اس پر عمل نہ ہوا فرعون زمین پر بڑا بن بیٹھا, اور اس کے آگے پورا اس کی بتایا گیا ہے جب تک عام آدمی, غریب آدمی کو انصاف نہیں ملے گا, اس کو روٹی کا بندوبست نہیں کرو گے. یہ ساری کہانیاں نے. ہم ایک ایک وقت کافی کے پیالے کے اوپر جتنا خرچ کر دیتے ہیں اتنا ان کو ایک مہینے میں بچوں کے پیٹ کے لیے نہیں ملتا. ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے. ایک اور میں بات بتاتا ہوں, شیئر لوگوں کرتا پر ہوں, انگلیاں اٹھانا ایک خبر شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں معاملات کہاں تک پہنچے ہیں کہ جو ادارے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, جنہوں نے ان مجرموں کو پکڑنا ہے, کیفرے کردار تک پہنچانا ہے, ان کو بھی خریدا جاتا ہے. اور پچھلے کچھ عرصے میں ایک اہم ادارے کے کوئی 10-12 افسران جیسا بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں, شفٹ ہو گئے ہیں اور استعفے دے دیے ہیں, اور ابھی تک اس پہ تحقیقات چل رہے ہیں. اس لیے میں کسی نہ ادارے کا نام لے رہا ہوں, نہ افسروں کا. کسی نے 10 کروڑ روپے لیے, کسی نے 15, کسی نے 20, اور انہوں نے ان 10, 20, 15 کروڑ کے بدلے میں باہر گئے اور کوئی بزنس ویزا ان کو مل گیا, اکوموڈیٹ ہو گئے, سب کی فیملیز بھی آہستہ آہستہ چلی جائیں گی. تو یہ ہو رہا ہے کہ معاملہ کہ جناب آپ صرف فائلوں میں ہمیں ذرا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے پولیس والے کینیڈا جا کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں پچھلے 3 سال سے. بیوروکریسی میں تو یہ ٹرینڈ ہے جی, یہ سول بیوروکریسی میں بھی اور ہماری نوکرشاہی میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ آپ ایک نیشنلٹی اپنی فیملی کی باہر رکھیں. وہ بیوی کی بھی ہو سکتی ہے, وہ بچوں کی بھی ہو سکتی ہے, اپنی شہریت ادھر رکھیں اور سارا بالکل سموتھلی یہ پیسہ باہر جاتا رہتا ہے. اچھا آپ مجھے پھر یہ بتا دیں, آج آپ سیدھی بات مجھے جواب دے دیں. جی, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, اچھی صحت دے. آمین. کہ آیا عمران خان جن اصولوں پر, جن کاموں کے لیے, جن بدلوان ٹولے کو اور جن ڈاکو چوروں کو کہ قلعے کمے کے لیے آئے تھے, اس میں آپ ناکام ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جیسا عمران خان صاحب کو سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا, نہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, نہ مجھے سپورٹ کر رہا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں, عظمت سعید شیخ صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. اور میں وہ بات کہتا ہوں نا, ریاست اتنی کمزور ہے, ریاست اتنی اپاہج ہو چکی ہے کہ ان مافیاز کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی اور ان کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچا سکتی. کیوں ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں, کیوں ہم لرز جاتے ہیں کسی بھی بڑے کو پکڑنے کے لیے. ایک تو سمپل اصول یہ ہے کہ جس دن پہلا بڑا کیفرے کردار تک پہنچ گیا, اس کے بعد اگلے دوسرے بڑے کی باری آ جائے گی. اور جو پہلے باقی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک بڑے کو بھی سزا ہو, کوئی ایک بڑا بھی جیل میں جائے. اور عام آدمی جو ہیں ان سے جیلیں بھری پڑی ہیں, وہ بیچارے صبح شام ترستے ہیں اور ملاقاتیں جب کرنے جاتے ہیں ان کے عزیز و اقارب, تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ. تو ابھی تک تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یا میں اور آپ ہم گلے پھاڑ کے جو باتیں کرتے ہیں, یا عظمت سعید شیخ صاحب کی رپورٹ پڑھ لیں تو اس میں ایسی کوئی چیز فوری طور پہ نظر نہیں آ رہی. کیونکہ اس کے لیے تمام اداروں کو ریاست کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا, اکراس دا بورڈ کرنا پڑے گا. پھر پرچیاں نہیں چلنی چاہیے. جب آپ پرچیاں چلاتے ہیں, اپنوں کو بچاتے ہیں اور دوسروں کی کہتے ہیں پہلے ان کی باری, وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ایک اور فیا کے ہاتھوں یرغمال بن کے کل اقتصادی رابطہ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ ریاست بمقابلہ مافیاز, اور اب جو بزنس ہیں وہ کارٹلز بن چکے ہیں.
شہزاد اکبر صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیں پہلے. بڑے پلیئر 10 بڑے پلیئر ہیں پنجاب کے اندر جو پورے چینی کی مارکیٹ کو چلاتے ہیں. ہم سب ہاسٹیج ہیں 8-10 لوگوں کے. ہم ہاسٹیج ہیں ان 8-10 لوگوں کے. چوہے صاحب, چینی منگوانے کی کل اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اجازت دی. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے جو شوگر پروڈیوسرز ہیں, شوگر ملز ایسوسی ایشن ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن حکومت اور ان کے درمیان معاملات طے نہیں پا رہے اور وہ کسی بھی صورت میں چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور کتنے المیہ کی بات ہے کہ کل اقتصادی رابطہ کمیٹی کو فوری طور پہ 5 لاکھ ٹن چینی بھارت سے منگوانے کی اجازت دینا پڑی. آج وفاقی کابینہ نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور بڑا کلیئرلی کہا کہ جب تک وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, اسد عمر کی وزیر شیخ رشید صاحب یہ اپوز کرنے والے تھے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جب تک انڈیا کشمیر پہ پاکستان کا موقف تسلیم نہیں کرتا, 370 واپس نہیں لیتا, تب تک اس کے ساتھ ایسی کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہو سکتی. لہٰذا وفاقی کابینہ نے آج اس کو ڈیفر کر دیا ہے. تو شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے. ڈیفر کر دیا ہے کہ وہ انڈیا کا جب تک کہ وہ پرانی 370 کی صورتحال بحال نہیں کرتا اس وقت تک یہ کاٹن اور چین کا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا. چودھری صاحب, کابینہ کا فیصلہ میرا خیال ہے کہ خوش آئند, کل سے کافی افسردگی پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے, وہ یہ کابینہ نے فیصلہ کیا. پہلے تو وہ کمیٹی کو اس طرح کا فیصلہ کرنا نہیں چاہیے تھا. گورنمنٹ سے پہلے 24 گھنٹے ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے, بس یہ سوئے رہتے ہیں. اب یہ کر دیا ہے. بھئی پہلے سوچ سمجھ کے کوئی وہاں پاس کرو. انڈیا ہی صرف رہ گیا جہاں سستی کاٹن ملتی ہے. پوری روسی ریاستیں جو ہے مسلمان, ان کے پاس کاٹن بھی بہت زیادہ, ازبکستان کے پاس, دوسروں کے پاس, اور ان کے پاس چینی بھی اور بھی ملکوں کے بہت. برازیل کی چینی سب سے سستی ہوتی ہے اگرچہ دور ہے. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے, ابھی تو عظمت سعید صاحب کا جی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن والوں کو تھوڑا سا احساس کر لینا چاہیے, وہ خود آفر کر دیں کہ جناب آئیں, باہر انڈیا سے کیوں منگواتے ہیں, باہر سے کیوں منگواتے ہیں, ہمارے پاس سٹاک موجود ہے, آئیں بیٹھ کے قیمت طے کرتے ہیں. اور وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کہ کافی معزز لوگ ہیں یہ. نہیں یعنی چینی کمی ہے ملک میں جو باہر سے منگوانی ہے. اپوزیشن یہ طے ہو گیا, یہ اپوزیشن میں بھی موجود ہیں, حکومت میں بھی موجود ہیں, کابینہ میں بھی موجود ہیں, آپس میں رشتہ دار بھی ہیں. تو پھر کیوں نہیں آگے بڑھ کے ایک آفر کرتے؟ اور یہ ساری جو کشیدگی پائی جاتی ہے, ایف آئی اے ایکٹیو ہوا ہے, نیب ایکٹیو ہوا ہے, اور یہ آپس میں شوگر الائنس ان سب کا سب اتحادی ہیں, اس فورم پہ یہ آ کے بات کر لیں کہ ٹھیک ہے جی آئیں ایک آفر دیتے ہیں, اور چینی سستی, رمضان المبارک میں کہہ رہے ہیں کہ چینی بہت مہنگی کرنی تھی. تو یہ نہیں کر سکتے وسیع تر قومی مفاد میں؟ نہیں تو پہلے جو سٹاک ہے اگر پورا ہے تو اس کی قیمت طے کر کے باہر لے آؤ. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, سٹاک بالکل موجود ہے, اگر باہر سے منگوانی ہے. چینی کی قلت نہیں ہے, چینی کی قلت نہیں ہے, چینی موجود, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم قیمت اپنی مرضی کی رکھیں گے. نہیں, جب قیمت, اب آپ دیکھیں نا, آپ بھی یہ ڈیمانڈ, سپلائی اور ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے نا. جب آپ کہیں گے کہ 5 لاکھ ٹن ہم نے منگوانی ہے تو پھر یہاں تو قید کا یا کمی کا ایک ماحول بن جائے گا, اور جس کے پاس بھی 2 بوریاں وہ گھر میں چھپا لے گا. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par